بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروانے لے کے جا رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت کے حالات زندگی، تعلیمی، عملی اور خاندانی پس منظر کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں. اس جیتے جاگتے متحرک شخصیت کا نام ہے حضرت علامہ شیخ سکندر حسین صاحب، پرنسپل جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نوربخشہ کراچی محمود آباد. ہم حضرت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ناظرین کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خاندانی پس منظر ایک دوسرے کو جاننے اور تعارف کے لیے ہے. در حقیقت حضور الہی میں وہ مکرم ہے، وہ خاندان، وہ قوم جن میں تقویٰ. بہرحال ہمارے خاندانی پس منظر خاندان کی لحاظ سے الحمدللہ امیر کبیر سید علی احمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب ان مبلغین اسلام میں سے ہیں جو آپ علیہ الرحمٰن نے بر صغیر میں اسلامی تبلیغ کے لیے دین اسلام کی پیغام لے کر آئے. اس وقت اپنے ہمدان سے اپنے شاگردوں اور مریدوں میں سے برجستہ تقریباً 700 نفر آپ لے کر مختلف مناسبت سے آتے رہے. ان میں سے ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان، کشمیر، چین، ان جگہوں پہ آپ آئے. اس نوبت پہ ہمارے خاندان کی پہلا 2 بھائی تھے. ان دونوں کو امیر کبیر سید الرحمٰن نے اپنی خصوصی تربیت اور حضور محمد علی محمد سے 4 سال تعلیم دینے کے بعد ان کو آپ نے ہندوستان لداخ میں بعنوان مبلغ اسلام آپ نے وہاں پر لوگوں کو امامت کے لیے، خطابت کے لیے، دینی تعلیم کے لیے آپ نے وہاں پر ان کو چھوڑ دیا. وہاں سے یہ دین سے وابستہ ہوئے. الحمدللہ ہمارے یہ خاندان اب تک اسی سلسلے میں یک بعد دیگر اسلام عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسلام جس کو علی علیہ السلام کے ذریعے 12 ائمہ کی توسط سے روشناس کرایا، اسی اسلام کی خدمت گزاری میں اب تک یہ سلسلہ چلتے ہوئے حقیقت تک پہنچا ہے. اور یہ ہمارے خاندانی لداخ سے چھوٹ خانوں میں آئے، وہاں سے ایک بھائی پرتک آئے، وہاں سے ایک سلسلہ عرس سے تشریف لائے، عرس سے سرطور میں لیا، اور ادھر مختلف کے علاقوں میں بھی. اور ہمارے خاندانی تبلیغی سلسلہ امیر کبیر رحمت کی مبارک دعاؤں کی برکت سے اب تک جاری و ساری ہے. دعاؤں کی برکت سے یہ میں نے اس لیے بولا ہے، ہمارے خاندان کی 2 بھائی جو لداخ سے ہو کر ہم میں آئے تھے، وہاں سے امیر کبیر رحمت کی سے فارغ ہوتے وقت، ودا کرتے وقت انہوں نے کہا، امیر کبیر نے کہا تم کیا لینے چاہتے ہو، مجھ سے کیا چیز مانگو گے؟ تو ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں سونے کے بیل چاہیے، یعنی مراد اس سے تھا کہ مجھے پیسے چاہیے. دعا دیا. وہ خاندان وہاں رہے، امیر ہے. بعد میں ہمارے والد مرحوم کہتا تھا کہ ایک دفعہ اس کے بھائی ایک لداخ میں تھا، وہ آئے تھے عرس میں دیکھنے کے لیے، ہمیں کہتا کہ پیسہ دو. تو بابا نے سارے دکھایا عرس میں جتنے تھا، حالانکہ الحمدللہ عرس میں بھی کافی تھا. اس نے کہا بابا یہ تو آپ کے پاس ہمارے وہاں ایک کھیت کے برابر بھی نہیں ہے، ہمیں بھی الحمدللہ بہت ہے. تو ان کو دعائیں دیتے
उन्होंने सोने की पेड़ मांगा था, तो वो मुराद था हमें दुनिया के पैसे चाहिए, वो मिल गया। बाकी एक भाई था, उसको कहा तो तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा हमें तो बस मस्जिद के मेहराब व मेंबर चाहिए और दीन इस्लाम की तबलीग की आपकी तरफ इजाज़त यही चाहिए। तो उसको हमें अपनी दुआ दिया। वो भाई आकर की पाकुत में आए, फिर वहाँ से अहमपुर के नाम से मशहूर है, फिर वहाँ से गुस्से में आए, गुस्से में काफ़ी अर्सा से दीन खदमत अंजाम देते रहे। उसके बाद से मेरी वाली मरहूम जो है वो सरतोड़ चला गया। सरतोड़ से और कुछ गुस्से में रहने वालों में से माँ रशीदा की माँ के रिश्ते की तरफ से उधर से खतुबाकार से खले में थे, उधर ये सिलसिला चलते रहे। उसके बाद से वालिद की बात से ये तकरीबन इस्लाम के आज़म की खिदमत मेरी नसीब में ने दिया और मैं इस बख्शी तारीखी मदरसे में बहैसियत एक उस्ताद के लिहाज से फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। और साथ ही हमारे इस ख़ानदान की अल्हम्दुलिल्लाह अइम्मा मासूमीन से वाबस्ता होने की वजह से ख़ानदानी बुज़ुर्गों की कश्फ व करामात इंशाअल्लाह किसी और मौके पर अगर हुआ तो कोशिश करूँगा नाज़रीन को सामने उनको पहुँचाने की।